بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بشرته الملائکۃ به قال ربی انا یکون لی غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت كبر عتيا فلما بشرته الملائکۃ به، تو جب فرشتوں نے، یعنی صاحب تفسیر آنے والی آیت قال ربی انا یکون لی غلام، اس آیت کریمہ کی رہے ہیں اور اس کا ما قبل سے ربط جوڑ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فلما بشرته الملائکۃ بھی، تو جب فرشتوں نے حضرت یحییٰ کی بشارت حضرت زکریا کو دی، بشرت ہو، ان کو بشارت دی، کس کو؟ حضرت زکریا کو۔ الملائکۃ تو یہ فاعل ہے بشرت کا، فرشتوں نے بشارت دی بھی، کس کی؟ حضرت یحییٰ کی۔ تو جب فرشتوں نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی قال ربی انا یکون لی غلام، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے لیے بچہ کیسے ہوگا؟ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ما قبل میں آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، کہ اے زکریا، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جن کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل له من قبل سمیہ، جن کا ہم نام یا ان کا مثل ہم نے اس سے پہلے نہیں رکھا۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے بشارت دی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور یہاں پر صاحب تفسیر فرماتے ہیں فلما بشرته الملائکہ، فرشتوں نے بشارت دی تھی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ فرشتوں نے ہی بشارت دی تھی، لیکن بشارت چونکہ اللہ کی جانب سے تھی، حقیقی حکم اللہ ہی کا تھا، اس لیے ما قبل میں فرمایا گیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بشارت دی تھی، تو براہ راست اسناد بشارت کی فرشتوں کی جانب ہے، اور اس بات کی تائید کہ فرشتوں نے بشارت دی، اس کی تائید آل عمران کی اس آیت کریمہ سے بھی ملتی ہے کہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ یہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں ہے۔ مطلب ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اپنی بارگاہ خاص سے مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، تو دعا کو سننے والا ہے۔ فنادته الملائکہ، تو فرشتوں نے حضرت زکریا کو پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، اس حال میں کہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پکارا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ جو اللہ کی طرف سے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہے، وسیدن، اور سردار ہے، وحسورن، اور عورتوں سے دور رہنے والے ہیں، ونبیا من الصالحین، اور صالحین میں سے ہے، وہ نبی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ معلوم ہوا نادت الملائکہ، اس سے یہ ہے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں بشارت دیتا، اور پکارا کس نے تھا؟ یہ بشارت سنائی کس نے تھی؟ حضرت وہ فرشتوں نے۔ تو اس سورہ آل عمران سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے ہی بشارت سنائی تھی، اگرچہ یہ بشارت ہے تو اللہ ہی کی جانب سے، تو اللہ کی جانب سے، اس لیے ماقبل میں انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ بھی ذکر کر دیا گیا، اور سنانے والے چونکہ بشارت
فرشتے ہیں، اس لیے اس کو صاحب تفسیر نے فرمایا فلما بشرت الملائکۃ بھی قال ربی انا یکون لی غلام. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، جب بشارت سنی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے لیے بچہ کیسے ہوگا. انا بمعنی کیفا ہوتا ہے نا. تو یہاں پر انا بمعنی کیفا ہے تو مطلب ہے کیفا یکون لی غلام، میرے لیے بچہ کیسے ہوگا. کیسے ہوگا اس سے مقصد استبعاد اور دوری سمجھنا نہیں ہے، بہت سمجھنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے بچہ دے دے گا، اس کو بڑا مطلب مشکل سمجھ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. استبعاد مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس عمر میں حالات ایسے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، تو بشارت دینے پر اتنی خوشی ہوئی کہ وہ سبب جاننا چاہ رہے تھے. یقین تو تھا کہ اللہ نے بشارت دی ہے تو بچہ ہوگا، یہ تو یقین تھا، اس لیے بعید تو نہیں سمجھ رہے تھے اسے. لیکن حالات ایسے تھے کہ جو ظاہری اسباب تو تھے نہیں، تو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اے اللہ میرے لیے بچہ ہوگا کیسے. یعنی آیا کہ ہم دونوں میاں بیوی جو بوڑھے ہیں، کیا ہم کو نوجوان کر دیا جائے گا تب بچہ ہوگا، یا ہم اپنی اسی حالت میں رہیں گے تبھی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا. یہ دیکھنا چاہ رہے تھے. تو استکشاف یعنی اس چیز کو واضح کرنا، یہ خوشی کے طور پر واضح کر رہے تھے کہ معلوم ہو جائے کہ کیسے ہوگا. استبعاد نہیں تھا. ٹھیک ہے، فرماتے ولیس ھذا باستبعاد، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف سے بعید سمجھنا نہیں تھا، بل ہوا استکشاف، بلکہ یہ وضاحت کو طلب مطلب حقیقت کو طلب کرنا تھا کہ انہو بأی طریق یکون، کہ یہ کس طریقے سے ہوگا. ایوہب لہو، کیا ان کو بچہ عطا کیا جائے گا، وہوا وامرأتہ بتلک الحال، وہ اور ان کی بیوی اسی حال میں ہوں گی تبھی بچہ دیا جائے گا. ام یحولان شابین، یا دونوں نوجوانی کی طرف پلٹا دیے جائیں گے. یحولان پھیر دیے جائیں گے جوان کر کے، یعنی دونوں کو یا دونوں کو جوان کر دیا جائے گا. مطلب دونوں میں سے کس طریقے سے ہوگا یہ جاننا چاہ رہے تھے. وکانت امراتی عاقرہ، حضرت زکریا نے کہا کہ میری بیوی تو بانجھ تھی. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے میں عتی کو پہنچ گیا. عتی کہتے ہیں اس عمر کو جس عمر میں جا کر ہڈیوں میں لعاب نہ رہے، خشک ہو جائیں، ایسے درجے کو یا اس ایسے مرحلے کو پہنچ جانا عتی کہلاتا ہے. یہ عتوون سے بنا ہے. عتوون میں کیا تھا، عتو دو ضمے بھی ہیں اور دو واو بھی ہیں، اس لیے ثقل ہے، ثقل کی وجہ سے آخر کے واو کو یا کر دیا تو ہو گیا عتوین. کیا ہو گیا، عتوین. اب یہ واو اور یا دونوں ساتھ ساتھ ہو گئے تو واو پہلے والے واو کو بھی یا کر دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، اب ہوگا عتوین. اب یا کی مناسبت سے ماقبل کی تا کے ضمے کو کسر کیا، اب ہو گیا عتیین. تو عتیین یہ اصل ہے، اسی لیے عتیین، سولیین، جوسیین، بکیین یہ بھی قرات ہے. اور یہ دیکھا کہ یا اپنے مطلب جب وہاں پر کسرہ ہو گیا تو ماقبل والے عین کو بھی کسرے ضمے کو کسرے سے بدل دیا مناسبت کی وجہ سے، تو عتیہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی قرات ہے. فرماتے ہیں کہ اے بلغت عتیہ، میں عتیہ کو پہنچ گیا. عتیہ کیا ہے، فرماتے وہ الیبس، وہ ہے خشکی، والجساوۃ فی المفاصل والعظام، اور ہڈیوں میں اور جوڑوں میں سوکھا پن. کیا، سوکھا پن، یعنی جوڑ اور ہڈیاں سوکھ گئی. کالعود الیابس، جیسے کہ سوکھی ہوئی لکڑی. من اجل الکبر، بڑھاپے کی وجہ سے. والطعن فی السن العالیہ، اور دراز اور لمبی عمر میں پہنچ جانے کی وجہ سے. الطعن فی السن، لمبی عمر میں داخل. عتیہ، اب اس پہ وہی لغت قرات بیان کر رہے ہیں. فرماتے عتیجن، ایسی سلیجن، ایسی ایسی بکیجن، بے کسر الاوائل، عین صاد جیم با ان کے کسرے کے ساتھ ہے نا. حمزہ و علی، حمزہ اور علی کی قرات ہے، وہ حفص اور حفص کی قرات ہے. الا فی بکیہ، سوائے بکیہ میں ان حضرات نے
باقی تمام میں تو عین کی مطلب اوائل کے کسرے کے ساتھ پڑھا، لیکن میں با کے ضمے کے ساتھ ہی پڑھا بکیا. ٹھیک ہے، تو جنہوں نے عین مطلب اوائل کے کسرے کے ساتھ پڑھا انہوں نے وہی ہے کہ اصل کے اعتبار سے نہیں، فاق جو شروع پہلا والا کلمہ ہے اس کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا ہے. اور جن لوگوں نے ضمے کے ساتھ پڑھا یعنی عطیہ، سولیہ، جوسیہ، انہوں نے اصل کے اعتبار سے پڑھا ہے. باقی تعلیل میں بتا چکا ہوں، اسی تعلیل پر تمام کو قیاس کرنا. قال کذالک، جب انہوں نے عرض کی یا اللہ مجھے میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ گیا ہوں کہ جن ہڈیاں سوکھ گئی ہیں تو کیسے بچہ ہوگا. قال کذالک، تو اللہ نے فرمایا کذالک، یوں ہی، ایسے ہی. تو یہاں پر کذالک میں کی ترکیب میں کیا واقع ہے کذالک؟ تو فرماتے ہیں الکاف رفع اے الامر کذالک، کریں کہ یہاں پر جو کذالک جو ہے یہ حالت رفعی میں ہے، یعنی یہ خبر واقع ہے. رفع یعنی حالت رفعی میں ہے، خبر واقع ہے. اور اصل عبارت ہوگی الامر کذالک، معاملہ ایسا ہی ہوگا. تو الامر ہم نے مبتدا محذوف نکال لیا اور کذالک اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے ہی ہوگا. ایسے ہی ہونے کا مطلب یعنی جو تمہاری حالت ہے اسی حالت ہی میں اللہ رب العزت بچہ عطا فرمائے گا. تصدیق لہو، یہ ان کی تصدیق ہے، یعنی جو تمہارے حالات ہیں تم ایسے ہی حال میں ہو، کمزور ہو، بیوی بانجھ ہے، ایسی ہی حالت میں تم کو اللہ عطا فرمائے گا بچہ. ثم ابتدا، پھر اللہ تعالی نے آگے آغاز فرمایا کیا؟ قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے کہا کہ وہ میرے اوپر آسان ہے. تو ایک تو قرات بتا دی، کیا وہ ایک تو ترکیب بتائی الکاف و رفع، کہ یہاں پر کذالک جو ہے حالت رفعی میں ہے. اور نصب، دوسری ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے. کس کی بنا پر؟ قالا کی بنا پر، کہ قالا کا مقولہ ہو. تو مانا ہوا قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی، تو قالا ہی سے متعلق ہو یہ. تو اب ایسی صورت میں محلن یہ منصوب ہوگا. اور اب پھر ذالکہ سے اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کذالکہ میں ذالکہ سے اشارہ مبہم کی جانب ہے، یعنی اللہ نے فرمایا ایسے ہی، یعنی میں ایسے ہی پیدا کروں گا. اور اب وہ اب کیسے پیدا کرے گا تو اس کی تفسیر آگے کا جملہ کر رہا ہے کیا؟ قال ربک هو علی ہین، یہ اس کی تفسیر ہے. تو ما قبل میں ابہام قال کذالک، اور اگلا جملہ قال ربک هو علی ہین، یہ اس کی تفسیر ہے. فرماتے قال نصب بقال، قال کی بنا پر یہ منصوب ہے. وذالک اشارۃ الی مبہم، اور ذالکہ سے اشارہ ہے مبہم کی جانب، یفسرہ، جس کی تفسیر کر رہا ہے ہوا علی ہین، کہ وہ میرے اوپر آسان ہے. اے خلق یحییٰ من کبیرین سہل، یعنی یحییٰ کا دو بڑے بوڑھوں سے پیدا کرنا میرے اوپر آسان ہے، سہل آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی تم شے تھے نہیں، یعنی تم معدوم تھے، تو میں نے تمہیں پیدا کیا. تو تم کو جب میں نے پیدا کیا جب تم بالکل معدوم تھے، تو یہ بھی میرے لیے آسان ہے کہ میں ایسے بڑھاپے کے عالم میں دو ماں باپ سے بچہ پیدا کروں. وقد خلقتک من قبل، میں نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا. اے اوجدتک من قبل یحییٰ، یحییٰ سے پہلے میں نے تم کو وجود بخشا. یہاں پر خلقتو کا یہ قرات مشہور ہے، اور اسی میں قرات حمزہ اور علی کی خلقنا کا ہے. اے خلقنا کا حمزۃ و علی، حمزہ اور علی کی قرات ہے. ولم تک شیئا، تم کچھ نہ تھے، تو شے کچھ نہیں تھے، تو یعنی شے ہونے کی نفی کر دی. یعنی جب تم معدوم تھے تو وہاں پر شے ہونے کی نفی، کیونکہ شے جو ہے وہ معدوم نہیں ہوتی ہے، تو شے ہونے کی نفی کر دی، یعنی ان کے معدوم ہونے کا ذکر کیا. وہی بتاتے ہیں لم تک شیئا، تم کچھ نہیں تھے، تم شے نہیں تھے، کیونکہ شے تو موجود ہوتی ہے اور تم اس وقت معدوم تھے، تو تم شے نہیں تھے. لأن المعدوم لیس بشیء، کیونکہ معدوم شے نہیں ہوتی ہے.
قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خوشخبری سنی تو اللہ رب العزت سے فرط مسرت میں عرض کی، یا اللہ مجھے نشانی بھی بتا دے، میرے لیے نشانی بنا دے کہ مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میری بیوی حمل سے ہے، تو جب حمل سے ہو تو اس کی مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں نشانی بتائی اور کہا کہ تمہاری زبان بھی درست رہے گی، تم گونگے بھی نہیں ہوگے، اس کے باوجود تمہارے اعضائے جوارے بالکل سالم ہوں گے، اس کے باوجود تمہاری اہلیہ کی حاملہ ہونے کی پہچان یہ ہوگی کہ تم خود بخود من جانب اللہ لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، یعنی اعضائے جوارے بھی صحیح ہوں گے، زبان بھی صحیح ہوگی، لیکن تم بات نہیں کر پاؤ گے، یہ پہچان ہوگی۔ 3 دن تک تم کلام ہی نہیں کر پاؤ گے لوگوں سے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نماز گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو جب نکلے لوگوں کی طرف تو لوگ انتظار کر رہے تھے آپ کا کہ آپ نکلے تو آپ سے کچھ بات کریں، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جب نکلے تو اچانک دیکھا کہ آپ لوگوں سے بات ہی نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا اور کہا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو۔ تو اس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جب آپ کلام نہیں کر پائے تو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمانے والا ہے، اور اس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی۔ فرماتے ہیں قال رب اجعل لی آیہ، کہا کہ اے میرے رب میرے لیے نشانی بنا دے، آیتن اے علامتن عارف بها حبل امراتی، یعنی ایسی علامت مقرر کر دے، بتا دے جس سے میں سمجھ لوں اپنی بیوی کا حاملہ ہونا۔ قال، اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تمہاری پہچان اور تمہاری نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، ثلاث لیال 3 رات تک، سویہ اس حال میں کہ تم صحیح و سالم بھی ہوگے، تو سویین یہ حال ہے لا تکلمہ کی ضمیر سے، یعنی تم بات نہیں کر پاؤ گے اس حال میں کہ تم صحیح و سالم ہوگے، یعنی تمہارے اعضاء جوارے سب کچھ صحیح ہوں گے، تب بھی تم 3 دن تک اور 3 رات تک تم کلام نہیں کر پاؤ گے۔ فرماتے سویین حال من ضمیر تکلمہ، یہ تکلمہ کی ضمیر سے حال واقع ہے، اے حال کونی کا سوی الاعضاء واللسان، یعنی تم اس حال میں کہ تم اعضاء اور تمہاری زبان درست ہوگی، اس کے بعد بھی تم کلام نہیں کر پاؤ گے۔ مطلب ہے یعنی علامتوں کا، تمہاری علامت یہ ہے ان تم الکلام کہ تم کو کلام کرنے سے روک دیا جائے گا، فلا تطیقہ تو تم کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھو گے، اطاق یطیق طاقتن طاقت رکھنا، فلا تطیقہ تو تم کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھو گے، وانت سلیم الجوارح اس حال میں کہ تم تمہارے جوارح جارحہ کی جمع ہے، اور جارحہ کہتے ہیں ہاتھ پاؤں وغیرہ اور زبان کو، ٹھیک ہے نا، جس سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اس لیے ان کو جوارح کہتے ہیں، یعنی زبان سے بھی ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، پیروں سے بھی اور اپنے ہاتھوں سے بھی، تو ان اعضاء کو آنکھ بھی اعضاء جوارح میں آتی ہے۔ وانت سلیم الجوارح اور تم سلیم الجوارح ہوگے، یعنی تمہارے ہاتھ پاؤں اور زبان وغیرہ سب کو درست ہوگی، ما بکا خرسن ولا بکمل، تمہارے اندر کوئی گونگا پن نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود تم کلام نہیں کر پاؤ گے، یہ تمہاری پہچان ہوگی۔ ودلہ ذکر اللیالی، اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے فرمایا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، ثلاث لیال سویہ، اور سورہ آل عمران میں جب اس کا ذکر ہوا تو وہاں پر ثلاثۃ ایام کا ذکر ہے، یعنی یہاں پر ثلاث لیالین کا ذکر ہے رات کا، اور وہاں پر ثلاثۃ ایام یعنی دن کا ذکر ہے، تو اور واقعہ ایک ہی ہے، تو صرف فرماتے ہیں کہ جب واقعہ ایک ہی ہے تو وہاں پر 3 دن کا ذکر اور یہاں پر 3 راتوں کا ذکر، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے، اس کی دلالت اس بات پر ہے کہ اس سے مراد صرف دن ہی نہیں ہے، جہاں پر دن کا ذکر ہے اس سے مراد صرف دن نہیں ہے، جہاں پر رات کا ذکر ہے وہ اس سے مراد صرف رات نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ثلاث لیالین کا ہے تو مراد ان راتوں کے دن بھی ہیں، اور جہاں پر ثلاثۃ ایام کا ہے اس سے مراد ان دنوں کی راتیں بھی ہیں جو اس کے مقابلے میں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ پورے 3 دن اور 3 رات تم لوگوں سے کلام نہیں کر پاؤ گے، یہ مطلب ہے۔ فرماتے ودلہ ذکر اللیالی ہونا
یہاں پر لیالی کا ذکر کرنا یعنی راتوں کا ذکر کرنا، والایام فی آل عمران، اور سورہ آل عمران میں ایام کا ذکر کرنا، اس نے دلالت کی علی اس بات پر ان المنع من الکلام، کہ کلام سے روکنا، استمر بھی ثلاثۃ ایام ولیالہن، وہ حضرت زکریا کے ساتھ لگاتار رہے گا 3 دن اور 3 رات، استمر لگاتار رہنا۔ اذ ذکر الایام یتناول ما بازائها من اللیالی، کیونکہ ایام کا ذکر کرنا یہ شامل ہوتا ہے ان کو بھی ما بازائها، جو ان ایام کے مقابلے میں من اللیالی راتیں ہوتی ہیں، یعنی دن کا اگر ذکر کر دیا جائے، جیسے ہم نے کہا کہ میں 3 دن تک آپ کے یہاں ٹھہرا، تو 3 دن تک آپ کے یہاں ٹھہرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دن دن میں ٹھہرا اور رات میں ٹھہرا ہی نہیں، مراد یہ ہے کہ دن اور رات دونوں مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی مراد ہے، کیونکہ ایام کا ذکر یہ شامل ہوتا ہے اس کو ما بازائها، جو ان ایام کے مقابلے میں من اللیالی راتیں ہیں، یعنی وہ راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے۔ وقضا ذکر اللیالی، ایسی ہی لیالی یعنی راتوں کا ذکر، یتناول ما بازائها من الایام، شامل ہوتا ہے اس کو جو اس کے مقابلے میں ایام ہے، عرفاً، عرف کے اعتبار سے، ہمارے عرف میں ایسا ہی بولا جاتا ہے، یہاں پر بھی وہی مراد ہے۔ فخرج علی قومه من المحراب، جب اللہ نے یہ پہچان بتا دی تو اچانک یہ ہوا کہ آپ محراب سے مراد یہاں پر وہ والی محراب نہیں ہے جو آج کل ہمارے یہاں مسجدوں میں بنتی ہے، کیونکہ یہ تو نئی پیداوار ہے، یہ ایسی محرابیں پہلے نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر محراب سے مراد ہے نماز گاہ، ٹھیک ہے، یا بالا خانہ۔ فخرج علی قومه من المحراب، تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نکلے، قوم پر نکلے، من المحراب، محراب سے یعنی من موضع صلاته، اسی لیے تفسیر کر رہے ہیں من صلاته، اپنی نماز گاہ سے، اور ينتظرون، اور وہ قوم آپ کا انتظار کر رہے تھے، ولم يقدر ان يتکلم، اور حضرت زکریا علیہ السلام بولنے پر قادر نہیں ہوئے۔ فاوحى الیہم، تو ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اوحا یوحی، ایحا کا معنی اشارہ کرنا، فاوحى الیہم اے اشارہ باصبعہ، آپ نے اپنی انگلی سے ان کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ واصیلا، کہ وہ سب لوگ اللہ کی تسبیح بیان کریں، یعنی نماز پڑھیں، بکرۃ وعشیہ، صبح و شام، بکرۃ صبح، شام، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اس کے لیے نماز پڑھیں، یہ اشارہ کیا۔ اب صاحب تفسیر فرماتے ہیں ان سبحوا کی تفسیر میں فرماتے ہیں صلو، کہ وہ نماز پڑھے، اور اس کے بعد فرمایا وان ہی المفسرہ، ان جو ہے یہ مفسرہ ہے، یعنی ان سبحوا میں جو ان جو ہے یہ ان تفسیریہ ہے، اور ان تفسیریہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان تفسیریہ وہاں پر لایا جاتا ہے جہاں پر اس سے پہلے جو جملہ ہوتا ہے وہ بے معنی قول ہو، قول کے معنی میں اگر ہوتا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے بعد ان تفسیریہ لے آیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اوحا الیہم، اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا، یہ اشارہ کرنے کا مطلب یہ اشارے سے کہنا تھا کہ تم یہ صبح و شام نمازیں پڑھو، یہ کہنا مقصد تھا، اس لیے اوحا یہ بے معنی قول ہے، قول کے معنی میں ہے، اور قول کے معنی کے بعد ان تفسیریہ آتا ہے، اس لیے صاحب تفسیر نے فرمایا ان سبحوا میں جو ان ہے وہ تفسیریہ ہے، فرماتے ان سبحوا اے صلو، وان ہی المفسرہ، ان جو ہے یہ مفسرہ ہے، بکرۃ وعشیہ، صبح و شام، تو بکرۃ وعشیہ کا مطلب بکرۃ صبح اور عشیہ شام، اسی لیے اور نماز پڑھنے کا ہے، تو اب یہ اس کی سب صاحب تفسیر فرماتے ہیں صلاۃ الفجر والعصر، یعنی بکرۃ سے مراد فجر کی نماز ہے، اور عشیًا سے مراد عصر کی نماز ہے۔ ممکن ہے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کے دین میں اور ان کی ملت میں شریعت فجر اور عصر کی ہی نماز ہو، ٹھیک ہے، اس لیے اس سے تفسیر کی۔ یحییٰ، یا یحییٰ فضل کتاب بقوہ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دیے اور ان کی ولادت ہو گئی، تو ان کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اور انہیں خطاب فرمایا کہ یحییٰ تم کتاب کو یعنی توریت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اسی پر عمل پیرا رہو، اور توفیق و تائید اللہ کی جانب سے ہوگی تمہیں تو اس کو یاد کر لو، یہ مراد ہے۔ فرمایا یا یحییٰ اے وہبنا لہو یحییٰ، مطلب یہ ہے کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا فرما دیا، وہب یہب عطا کرنا، وقلنا لہو، اور ہم نے ان سے کہا بعد ولادتہ، ان کے ولادت کے بعد، وأوان الخطاب، اور خطاب کے دوران کہا یا یحییٰ
اے یحییٰ خذ الکتاب، کتاب کو پکڑ لو، کتاب سے مراد التورات، تورات، بقوت، قوت کے ساتھ، یہ کہہ رہے ہیں کہ بقوت یہ حال ہے، حال اے بجد، مطلب یہ ہے کہ تم توریت کو پکڑ لو اس حال میں کہ وہ پکڑنا قوت کے ساتھ ہو، جد اور محنت کے ساتھ ہو، یعنی اس پر قائم رہو، وہ استظہار، اور استظہار کہتے ہیں یاد کرنے کو، وہ استظہار بالتوفیق و تائید، توفیق و تائید کے ذریعے سے اس کے یاد، اس کو مضبوطی سے یاد کر لو، یہ مطلب ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، اور ہم نے ان کو حکم عطا کیا، حکم سے مراد حکمت ہے نا، وہ ہوا فہم التوراۃ، حکمت جو ہے یہ توریت، کتاب اللہ جو اس کی سمجھ، والفقہ فی الدین، اور دین میں مراد ہے اس سے، یعنی ہم نے یحییٰ کو حکمت یعنی توریت کی سمجھ اور پھر دین کا فقہ عطا فرمایا، سبھی جن بچپن میں، یہ بھی سبھی جن یہ بھی حال واقع ہے، اس یعنی ہم نے ان کو توریت کی فہم عطا فرما دی اس حال میں کہ وہ بچے ہی تھے۔ قیلا دعاہ الصبیان، اب بچے ہونے کے وقت میں ہی ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی اللہ نے کہ اس کا ایک ذکر کر رہے ہیں، واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ قیلا کہا گیا ہے دعاہ الصبیان، بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الی اللعب، کھیل کی طرف بلایا، وہ ہوا صبی، اس حال میں کہ وہ بچے تھے، فقالا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بچپن کے ہی عالم میں فرمایا تھا بچوں سے، ما للعب خلقنا، ہم ما للعب خلقنا، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ وحنانا، شفقت و رحمہ، تو حنان کا معنی بتایا کہ آتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا، اور ہم نے اپنی طرف سے حنان عطا کیا، حنان عطا کیا کیا مطلب، حنان کا معنی ہوتا ہے شفقت و رحمت، یعنی ہم نے ان کو اپنی طرف سے شفقت و رحمت دی، یعنی ان کے اندر ان کو مہربان بنایا، کس کے لیے؟ فرماتے ہیں شفقت و رحمتا لابویہ وغیرہما، اپنے والدین کے لیے اور والدین کے علاوہ کے لیے ہم نے ان کو رحمت اور شفقت والا بنایا، عطفا علی الحکم، یہ حکم پر عطف ہے، یعنی ہم نے ان کو حکم دیا اور ہم نے ان کو شفقت و رحمت دی، من لدنا، اپنے پاس ہے، من عندنا ہے نا، اپنی بارگاہ خاص سے، وزکاتن، اور ہم نے ان کو ستھرائی دی، اے طہارتن، طہارت دی، وصلاحن، اور نیکی، فلم یعمد بذنب، تو انہوں نے کسی گناہ کا قصد نہ کیا، وکان تقیہ، اور وہ پرہیزگار تھے، تقیین کا معنی مسلمن مطیعا، یعنی اللہ کو ماننے والے اور فرما بردار تھے، وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ نکوکار تھے، برن کا معنی یہ صیغہ صفت ہے، تو جب صیغہ صفت ہے تو اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا، تو اب اسی لیے اس میں فاعل سے تفسیر کی اور کہا بارن بہما، یعنی اپنے والدین کے ساتھ نیکوکار تھے، لا یعصیہما، ان کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، ولم یکن جبارن عصیا، اور وہ جبار یعنی متکبر نہیں تھے، عصین اور نافرمان نہیں تھے، عصین وہ بھی اس میں فاعل کے معنی ہوگا، تو بتایا عصین لربہ، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور ان پر سلامتی ہو، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سلامتی ہے، کیا ان پر سلامتی ہو، اے امان من اللہ لہو، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے امان ہے، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، یعنی یہ تین چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، ولادت کا دن اور موت کا دن اور حشر کا دن، کیونکہ یہ تینوں دن ایسے ہیں جو نہایت ہی وحشتناک ہیں، کیسے؟ اس لیے کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب پیدا ہوا تو اسے کچھ الگ ہی عالم نظر آتا ہے، یہاں تک کہ ایک میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو پھچوکے لگاتا ہے جس سے بچہ روتا ہے، تو یہ ایک وحشتناک دن ہوتا ہے اس بچے کے لیے۔ ایسے ہی جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد قبر میں فرشتے آزمائش کے لیے آتے ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے، اور اس میں وہ اسے زندہ کیا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے ایک الگ ہی عالم ہوتا ہے، اگرچہ فرشتے انبیاء، صحیح قول پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن ایک وہ عالم تو الگ ہے، تو اس لیے وہ بھی وحشتناک موضع اور محل ہے، جگہ ہے۔ اور حشر کے دن جب آدمی مرنے کے بعد قبر سے جب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور سب ننگے ہوں گے، تو وہ بھی ایک الگ ہی منظر ہوگا، ایک الگ ہی خوف ہوگا وہاں پر،
تو ان تین جگہوں کو اللہ نے بالخصوص یہاں پر ذکر کیا اور کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امان اور سلامتی ان تینوں مواقع پر اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ وسلام علیہ اے امان لہ یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے تو اس دن بھی ان کو سلامتی، کس سے؟ من ان ینالہ الشیطان، اس سے کہ شیطان ان کو پائے یا شیطان ان کی طرف راہ پائے، یعنی ان کو اس سے محفوظ رکھا۔ ویوم یموت، اور جس دن وہ وصال کرے، من فتانِ القبر، فتانین تھا تسنیہ اور القبر کی جانب مضاف ہے تو تسنیہ کا نون جیسے گر گیا، تو من فتانِ القبر، قبر کے دونوں آزمائش کرنے والوں سے جس دن وہ انتقال کریں اس سے اللہ نے سلامت رکھا۔ یوم یبعث حیا، اور جس دن زندہ ہو کر ان کو اٹھایا جائے، من الفزع الاکبر، بڑے خوف سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ عینہ، حضرت ابن عینہ نے کہا انہا اوحش المواطن، یہ تین جگہ جن کا ذکر آیت کریمہ میں ہوا، یہ تین جگہ وحشت ناک جگہوں میں سے ہیں، یہ وحشت ناک سب سے زیادہ وحشت والی جگہ ہے۔ اوحش المواطن، مواطن موطن کی جمع، وحشت وہ جگہ، اور اوحش زیادہ وحشت والی، یہ بہت وحشت والی جگہ ہے۔